اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم و تعلیم ایجوکیشن BA پارٹ 2 چیپٹر 4 ٹاپک 4.3 تعلیمی جائزہ کی اقسام۔ تعلیمی جائزہ یا ایویلیویشن یہ کتنی طرح کی ہوتی ہے، کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ تو تعلیمی جائزہ کی اقسام ہم دو بنیادوں پر کر سکتے ہیں۔ ایک ہے تعلیمی جائزہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پہ اس کی قسمیں، اور دوسرا یہ ہے کہ تعلیمی جائزہ کس کا کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پہ جائزہ کی قسمیں۔ تو تعلیمی جائزہ کی قسمیں اگر ہم دیکھیں مقصد کی بنیاد پہ، جائزے کے مقصد کی بنیاد پہ، تو یہ چار ہیں۔ ایک ہے کہ آپ جائزہ کرتے ہیں داخلے کے لیے یا کسی جاب کے لیے، کسی چیز کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے۔ دوسری قسم ہے جو آپ کسی خاص درجے کی ڈگری دینے کے لیے، اور تیسری ہے تشخیصی جائزہ کسی پرابلم کو ڈھونڈنے کے لیے، اور چوتھی ہے سمیٹیو ایویلیویشن مجموعی جائزہ، ایک ڈیوریشن آف اسٹڈی کا آخری فائنل جائزہ یا امتحان۔ اور دوسری ٹائپ جو ہے ایویلیویشن کی، وہ ہے کہ کیا چیز ہے جس کو آپ ایویلیویٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی چار قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی اسٹوڈنٹ ایویلیویشن یعنی طالب علم کا جائزہ، دوسری کیوریکولم ایویلیویشن یعنی تعلیمی نصاب کا جائزہ، تیسری اسکول ایویلیویشن یعنی مدرسے کا جائزہ، اور چوتھی ایویلیویشن آف دی پرسونل یا کسی خاص شخص کا جائزہ۔ تو اس حوالے سے بھی یہ چار اقسام بنتی ہیں۔ تو اب اگر ہم ان کی تفصیل میں جائیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس مقصد کی بنیاد پہ جو جائزہ ہے اس کی پہلی قسم ہے پلیسمنٹ ایویلیویشن یا کسی درجہ میں داخلے کے لحاظ سے جائزہ۔ اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا طالب علم کسی خاص مقصد کے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے۔ جیسے اگر ہم یہ جائزہ لینا چاہیں کہ 8ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے والے طلباء میں سے کون سے ایسے ہیں کہ ہم انہیں سائنس کے مضامین میں بھیجیں، اور کون سے ایسے ہیں کہ ہم 9ویں میں انہیں آرٹس کے مضامین میں بھیجیں، تو اس مقصد کے لیے جو جائزہ لیا جائے گا اس کو ہم پلیسمنٹ ایویلیویشن یا سطح کا جائزہ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کچھ اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کو ان کے سبجیکٹ کے کمبینیشن کی بنیاد پہ کچھ خاص کلاسوں میں داخلہ دیا جاتا ہے کہ انہیں آگے سائنس پڑھیں گے یا ٹیکنیکل پڑھیں گے یا آرٹس پڑھیں گے یا کامرس کریں گے۔ تو اس مقصد کے لیے کہ اسے کس گروپ میں بھیجنا ہے، آپ ایک امتحان لیتے ہیں، ایک تعلیمی جائزہ لیتے ہیں۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا پری انٹری ٹیسٹ ہے، داخلے سے پہلے امتحانی جائزہ ہے۔ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یعنی کسی چیز کے رجحان کا ٹیسٹ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، اور گویا طالب علم کا بیہیویئر جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی کی ایک قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کلاس کو پڑھانے والا استاد کلاس شروع کرنے سے پہلے طلباء کا ایک جائزہ لے
کہ ان کے پاس پہلے سے کیا نالج ہے، کس طرح کا نالج ہے، کیا ان کا لیول ہے، تاکہ پھر اپنا وہ لیسن پلان اس لحاظ سے بہتر طریقے سے کر سکے، جس میں وہ دیکھے گا کہ ان کے اندر کتنی تیاری ہے کسی خاص امتحان کے لیے، یا ان کی قابلیت کتنی ہے، یا ان کا رجحان کتنا ہے، یا یہ اب تک کیا کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں، اور پھر اس تعلیمی جائزے میں کارکردگی کے بنیاد پہ طالب علم کو کسی خاص درجے، کسی خاص گروپ، کسی خاص جاب کے لیے اہل قرار دیا جائے۔ دوسری قسم مقصد کے لحاظ سے وہ فارمیٹیو ایویلیویشن ہے، جس کے اندر آپ یہ جائزہ لیتے ہیں کہ جو کچھ سکھایا گیا کیا وہ سیکھا بھی گیا کہ نہیں سیکھا گیا، جو کچھ سکھایا گیا کیا وہ سیکھا بھی گیا یا نہیں سیکھا گیا۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں طالب علم سیکھنے میں ناکام رہا ہے، اور تھوڑا سا یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو ویکلی ٹیسٹ یا کسی ٹرم کے اینڈ پہ ہونے والے ٹیسٹ، سمائی نومائی ٹیسٹ یا منتھلی ٹیسٹ، یہ سارے اسی قسم میں آئیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارمیشن یا لرننگ جو ہے وہ کتنی ہوئی ہے طالب علم کی اس خاص عرصہ کے اندر۔ تیسری قسم ڈائگنوسٹک ایویلیویشن یا تشخیصی جائزہ، اس کے اندر آپ ایویلیویشن جو کرتے ہیں وہ ایک لمبی مدت کے لیے ہوتی ہے، یعنی جو پچھلی ٹائپ ہے فارمیٹیو ایویلیویشن، وہ تو ایک خاص عرصے کے دوران طالب علم کو چیک کرتی ہے، لیکن اگر آپ یہ جائزہ لینا چاہیں کہ خرابیاں جو آئی ہیں یا جو نہیں سیکھا گیا وہ اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، تو پھر یہ قسم کا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہو جائے گا جو خامیوں کو ڈھونڈے گا اور خامیوں کے تدارک کے حوالے سے کچھ کرنے کے لیے ایک بنیاد مہیا کرے گا۔ اور چوتھی سمیٹیو ایویلیویشن ہے، جس میں آپ کو پورا کورس پڑھانے کے بعد اس کے آخر پہ ایک فائنل امتحان لیتے ہیں، جیسے سالانہ امتحانات، جس کی بنیاد پہ آپ طالب علم کو اگلی کلاس میں بھیجتے ہیں۔ تو یہ اس میں پورا کورس، پورا پروگرام اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا طالب علم اس کو کامیابی سے سیکھ پایا ہے یا وہ اس میں ناکام رہا ہے، اس کے فیل اور پاس ہونے کا فیصلہ اس بنیاد پہ کیا جا رہا۔ تو یہ 4 اقسام جائزے کی مقصد کی بنیاد پہ، اور اگلی 4 اقسام ہیں جائزے کی کس کا کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پہ، کہ کس کو آپ ایویلیویٹ کر رہے ہیں، کس کا تعلیمی جائزہ لے رہے ہیں۔ تو اس میں پہلی کیٹیگری اسٹوڈنٹ ایویلیویشن ہے کہ کیا طالب علم کیا کچھ سیکھ پایا ہے، یہ جائزہ لینا کہ طالب علم نے کیا کچھ حاصل کر لیا ہے، اس میں آپ اس کا ایپٹیٹیوڈ، اس کی ذہانت، اس کی شخصیت، اس کا رویہ، اس کی دلچسپیاں، اس کی اب تک جو کچھ لرننگ ہے اس کی ایک اسیسمنٹ، تو یہ آپ ایک اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ٹیچر کی طرف سے بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اس کو کسی خاص پروجیکٹ، کسی خاص پروسیجر کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے، اورل پریزنٹیشن کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے، فارمل یا انفارمل آبزرویشن کے ذریعے بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو کئی جہتوں سے آپ طالب علم کی ایویلیویشن یا تعلیمی جائزہ لے کے اس کے بارے میں ایک مکمل رپورٹ بنا سکتے ہیں، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ طالب علم نے کون سے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، کس درجے تک حاصل کر لیے ہیں، اور جو وہ حاصل نہیں کر پایا اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا طالب علم جو کام کر رہا ہے وہ جتنا کم از کم درجہ ایک چاہیے اتنی صلاحیت کے ساتھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔
اور اس میں ہم اس بات کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں کہ طلبہ کا ایک خاص گروپ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کیا وہ اس کی توقعات پہ پورا اتر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کسی خاص طالب علم کو کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے ایکسٹرا ہیلپ کی، کوئی ایکسٹرا چیزیں پڑھانے کی جو وہ روٹین کے کلاس روم میں نہیں سیکھ سکا ہے۔ تو بہت سے فیصلے پھر طالب علم کی اس ٹیسٹ کی بیس پہ ہوتے ہیں۔ اس میں پروموشن ٹیسٹ بھی شامل ہے جو کسی طالب علم کو اگلی کلاس میں پروموٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری جو اس میں قسم آئے گی وہ ہے نصاب کی ایویلیویشن، کیوریکولم ایویلیویشن یا نصاب کا تعلیمی جائزہ۔ یہ دیکھنا کہ جو انسٹرکشنل پروگرام بنایا گیا ہے، جو تدریسی طریقہ کار کے تحت ایک نصاب چل رہا ہے، وہ نصاب کس حد تک کامیاب ہے۔ کیا اس میں جو تدریس کی جا رہی ہے وہ اپنا اثر دکھا رہی ہے؟ جو اس میں مواد یا ٹیکسٹ بکس استعمال ہو رہی ہیں کیا وہ واقعی موضوع اور مناسب ہیں؟ کیا جو سمعی اور بصری آلات استعمال کیے جا رہے ہیں، جو وہاں کا ماحول ہے، جو سہولیات ہیں، کیا یہ ساری جو مقصد ہے تعلیم کا اس کو پورا کرنا پا رہی ہیں کہ نہیں پا رہی ہیں؟ کیا طالب علم کو سارے نصاب پہ عبور حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس طرح سے گویا آپ یہ دیکھیں گے کہ سلیبس جو ہے وہ کس حد تک اپنا کردار صحیح طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ اس میں آپ انٹرنلی بھی چیک کر سکتے ہیں اور ایکسٹرنلی بھی چیک کر سکتے ہیں۔ انٹرنلی کا مطلب اندرونی طور پہ صرف اسی مدرسے کے طلباء کا، اور ایکسٹرنلی کہ اسے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں باقی اور بھی اسی طرح کے طلباء کا جو دوسرے مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سلیبس ہے یا جو آپ کا نصاب ہے، جو آپ کا پروسیس ہے، کیا وہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے مقاصد پورے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کتنا مؤثر ہے؟ اور اگر دو پروگرام الگ الگ قسم کے بنائے گئے تھے ایک ہی مقصد کے لیے، تو ان میں سے کون سا پروگرام زیادہ کامیاب رہا ہے، کون سا اپنے مقاصد حاصل کرنے میں زیادہ بہتر رہا ہے، تاکہ آئندہ سے جو بہتر پرفارمنس دے رہا ہے اس کو اختیار کیا جا سکے۔ پھر اس میں تیسری آ جاتی ہے اسکول ایویلیویشن یا مدرسے کا تعلیمی جائزہ، کہ کیا مدرسہ کامیاب ہے، اس کا ماحول، اس کی ارینجمنٹ، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اچھا بھئی اس ضلع میں یا اس شہر میں کون کون سے اسکول ہیں جو تعلیمی مقاصد کو پورا کر پا رہے ہیں، اور کون سے اسکول ہیں جو اس میں پیچھے رہ رہے ہیں، اور جو پیچھے رہ رہے ہیں پھر ان کی وجوہات کا جائزہ لیا جا سکے۔ تو ہم طالب علم جو اسکول کے ہیں ان کی پرفارمنس کو دیکھیں گے، اس کے اندر ہونے والی مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھیں گے، اسکول کے اندر جو اسٹرینتھ کیا ہے، یعنی کیا چیز ہے جو اچھے طریقے سے وہاں سکھائی پائی جا رہی ہے، اور کیا چیزیں ہیں جو وہاں پہ سکھانے میں کمزوری نظر آ رہی ہے۔ کوئی خاص کورسز کا جائزہ بھی اس اسکول کے اندر کہ یہ اسکول کون سے کورس کو کس طریقے سے بہتر طور پہ چیک کر پایا ہے کہ نہیں چیک کر پایا۔ تو یہ ایک قسم کا اسکول ٹیسٹنگ پروگرام ہوتا ہے جو ایک بڑا کمپریہنسو مجموعی طور پہ ہوتا ہے، اور اس کا ڈیٹا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس میں طلباء کو کس حد تک فائدہ اس اسکول سے ہوا ہے، اور آبجیکٹیوز تو جو تھے وہ پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر فرض کریں کوئی اسکول ہے جو اسپیشلی طلباء کو کوئی خاص قسم کی پروفیشنل ٹریننگ کے لیے ہے، تو کیا طالب علموں کے اندر وہ پروفیشنل ٹریننگ صحیح طور پہ آ پائی ہے، یا وہ اگر کوئی ایسا ادارہ ہے جو اصلاح کے لیے بنایا گیا ہے تو جو لوگ وہاں آئے ہیں ان کی اصلاح ہو پائی ہے۔ اس میں عام طور پہ آپ ظاہر ہے کوئی پرچہ نہیں لے سکتے، اس کی بجائے آپ سوال نامے، انٹرویو، مشاہدہ، ڈیٹا، طلباء کے رزلٹس، ارد گرد کی جو کمیونٹی ہے اس کا جو ہے فیڈ بیک،
پھر جو انتظامیہ، اساتذہ اور مشیران طلبہ ہیں ان کا ورک، ان سب کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور چوتھی کیٹیگری پھر اس میں آتی ہے، چوتھی قسم اس میں آتی ہے ایویلیویشن آف پرسونل، یعنی سٹاف وغیرہ کی، کسی محکمے، کسی ادارے کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس کا جائزہ کہ وہ رسپانسبلٹی اپنی صحیح طور پہ پوری کر پا رہے ہیں کہ نہیں، ان کے جو تعلیمی آؤٹ کم ہے اگر ان کو ٹریننگ دی گئی ہے تو وہ کس حد تک درست ہے، یا وہ خود اگر ٹرینرز ہیں تو وہ کس حد تک کامیاب ہیں، ٹیچرز کا جائزہ، ہیڈ ماسٹرز کا جائزہ، جو مشیران طلبہ ہیں ان کا جائزہ۔ اس طرح سے آپ ہر لیول کے جو پارٹ آف دی سسٹم لوگ ہیں ان کی انفرادی کارکردگی کا جائزہ لے سکتے ہیں، کلرک کس حد تک اپنا کام صحیح کر پائے ہیں، لیب اسسٹنٹس کس طرح سے اپنا صحیح کام کر پائے ہیں، کمپیوٹر لیب کی ورکنگ ایبیلٹی کس حد تک طلبہ کے کام آ سکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں تعلیمی جائزہ کی اقسام۔ کوئی بات وضاحت طلب ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکچر سننے کا شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔